اضافہ فرما لیں۔ درود سارے صاحبان بلند آواز سے تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہ، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ تھوڑے نہیں بہت زیادہ ہیں، درود کا پڑھنا زحمت نہیں، بہت بڑی رحمت ہے۔ مل کے بلند آواز سے سارے صاحبان درود بھیج دیں۔ اللہ صلی دعا ہے محمد و آل محمد کا عظیم ترین خالق آپ سب کو اس بہترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آپ جتنے جتنے قدم چل کے سرکار صادق آل محمد کی صف عذاب پہ تشریف لائے ہیں، میرا اللہ آپ سب کو قدم قدم پہ ثواب عظیم نصیب فرمائے۔ جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہے میرا مالک انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین کہنے والوں کی دعائیں اللہ جلدی قبول فرمائے۔ بہت بڑی دعا کرنے لگا ہوں، دعا فرمائیں اللہ اس وقت تک کسی بھی علیہ ولیہ اللہ پڑھنے والے مومن یا مومنہ کو موت نہ دے جب تک وہ کربلا کی زیارت نہ کر لے۔ مالک مرنے سے پہلے حج و زیارات کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس بارگاہ کو اللہ تا قیامت شاد و آباد فرمائے۔ اس بارگاہ کی انجمن کے جتنے بھی اراکین ہیں اللہ سب کے رزق عزت اور بخت میں اضافہ فرمائے۔ سارے آمین کہنا۔ پروردگار زمانہ فسق و فجور سے بھر گیا ہے، ظلم و جبر کی انتہا ہو گئی ہے۔ مالک جتنی جلدی ہو سکے بھیج ہمارے اس وارث کو جو پردہ غیبت میں وقت کا محمد بن کے تشریف فرما ہے۔ امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل کے بلند آواز سے ایک صلوات سارے صاحبان اور اجازت ہے بابا جی بسم اللہ۔ مجھے کہنا نہیں چاہیے کیونکہ میں بانی تو نہیں ہوں، لیکن میں حصے دار ضرور ہوں۔ جیسا میں حصے دار ہوں ویسے وہ بچہ بھی حصے دار ہے۔ خلا اچھا نہیں لگتا، خلا ہو تو عبادت جو ہے وہ مکروہ ہوتی ہے۔ اذرا کرم آپ ادھر آ جائیں تو اچھا ماحول نہیں بن جائے گا۔ اچھی بات کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آ جائیں ادھر۔ ضروری نہیں کہ بانی یہاں پہ کہے یا مقرر آ کر کہے یا ذاکر ہی آ کر کہے۔ ذکر حسین ہے، کندھے کے ساتھ کندھا بنانے سے عبادت منظور نظر ہوتی ہے۔ آ جائیں جو پلیز پیچھے بیٹھے ہیں، آ جائیں جا کے ایک ماحول بن جائے۔ آ جائیں شان تطہیر پہ بلند تر صلوات۔ آنکھوں میں نور ہو تو دل کو شعور ملتا ہے۔ جو حسین کی بزم میں آ کے مل کے بیٹھ جائے تو اس کو علم و شعور ملتا ہے۔ ان کے در سے زیادہ نہ بھی لے سکے جو بشر، اپنے کشکول نہ نہیں لینا ہوتا ہے نا جنہ ظرف ہوئے، ان کے در سے زیادہ نہ بھی لے سکے جو بشر، کم از کم زندگی کا سلیقہ تو ضرور ملتا ہے۔ بلند تر صلوات۔ اجازت ہے سرکار میں ذکر پاک شروع فرماؤں۔ یقیناً میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ میں ذہنوں پہ بوجھ بننے والا مولوی نہیں۔ متوجہ ہیں آپ سارے بھائی؟ نہیں ایسے نہیں، جب تک آپ متوجہ نہیں ہوں گے میں ذکر پاک شروع نہیں کروں گا، وقت میں ضائع نہیں کرتا۔ مل کے سارے بلند آواز۔ پہلی سطر پڑھ کے میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے مجھے کتنا سننا ہے۔ بلا تمہید آپ کے سامنے گفتگو کرنے لگا ہوں، بار بار آپ کو یہ نہیں کہوں گا میرے ساتھ بولیں، متوجہ رہیں، کیونکہ جس کا مقدر جاگ رہا ہوگا وہ مجلس میں انشاءاللہ متوجہ ہو کے بیٹھے گا۔ دوستان گرامی، اللہ نے ہمیں وہ مرشد عطا فرمائے ہیں کہ جن کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف ہدایت ہے۔ یہ میرے پہلے فکرے آپ کو سمجھ آئیں گے تو اگلی مجلس سمجھ آئے۔ اللہ نے ہمیں وہ مرشد، وہ رہبر عطا فرمائے ہیں
کہ جن کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف ہدایت ہے۔ شاہ جی وہ مرکزی کام جو یہ دنیا میں کرنے کے لیے آئے ہیں وہ صرف اور صرف ہدایت ہے، اس لیے یہ دنیا میں آ کر جو کرے وہ ہدایت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ چپ رہے تو ہدایت ہے، یہ بول پڑے تو ہدایت ہے، یہ چل پڑے تو ہدایت ہے، یہ رک جائیں تو ہدایت ہے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، یہ دنیا میں آ کر جو کریں وہ ہدایت ہے، چپ رہیں تو ہدایت ہے، بول پڑیں تو ہدایت ہے، چل پڑے تو ہدایت ہے، رک جائیں تو ہدایت ہے، یہ بیٹھ جائیں تو ہدایت ہے، یہ کسی کے آنے پہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو ہدایت ہے۔ نہیں، جو بندے ابھی تک میری بات تک نہیں پہنچے میں انہیں ساتھ ملانے کے لیے بابا جی لفظ بدل کے کہہ دیتا ہوں، لفظ یہی ہے لیکن میں بدل کے کہنے لگا ہوں، یہ کسی کے آنے پہ اٹھ جائیں تب بھی ہدایت ہے، یہ کسی کو اپنی بزم سے اٹھا دیں تب بھی ہدایت ہے۔ آپ جی سرکار سلامت رہیں، مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ یعنی یہ دنیا میں آ کر جو کرے وہ ہدایت ہے۔ چپ کر کے نہ بیٹھنا، آپ عام امام کے ذکر میں نہیں بیٹھے ہوئے، آپ اس امام کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی نسبت سے آپ جعفری کہلاتے ہیں۔ بندے آپ کو جعفری کہتے ہیں نا، سرکار صادق آل محمد کی وجہ سے بندوں کو پتہ ہی نہیں ہمیں جعفری کہلوانے کا فائدہ کتنا ہے۔ خدا کی قسم شاہ جی چپ رہو گے مجھے دکھ رہ جائے گا، جعفری کا فائدہ پتہ کیا ہے؟ میرے جملے نہیں، قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے تمہیں جعفری ہونے پہ فخر تو تب ہوگا جب پلے صراط پہ فرشتے کاغذ چیک کر کے کہیں گے تو جعفری ہے تو جعفری ہے۔ آئے آئے آئے، اس لیے امام کے ذکر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا میں آ کر جو کرے، آپ کو پتہ ہے آپ کے مولا کا نام ہے جعفر صادق۔ اگر میں سب سے آخر میں پڑھتا تو میں ساری مجلس اسی امام پہ پڑھتا، لیکن ممبر کے اصولوں سے واقف ہوں، سرکار صادق آل محمد کا مضمون پڑھنا آخری بندے کا حق بنتا ہے۔ لیکن میں صرف ایک فکرہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، آپ جس امام کے ساتھ پہ بیٹھے ہیں اس امام کا نام ہے جعفر صادق، اسے جعفر نہیں پڑھنا، زیر تو انہیں اچھی نہیں لگتی، نام ہے جعفر صادق۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا جعفر کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا جعفر جنت میں ایک دودھ کی نہر ہے جس سے سراب وہی ہوگا جو علی کی ولایت کا قائل ہوگا۔ کیونکہ اس امام سے علم کی نہریں نکلی ہیں اس لیے اسے جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی ہمارے ہادی رہبر دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آنے کا ان کا مقصد صرف اور صرف ہدایت ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اگلا فکرہ کہوں بابا جی یہ دنیا میں آ کر جو کرے وہ ہدایت ہے، یہ کسی کے آنے پہ اٹھ جائیں تب بھی ہدایت ہے، یہ کسی کو اپنی محفل سے اٹھا دیں تب بھی ہدایت ہے، یہ کسی کی سواری بنے تب بھی ہدایت ہے، یہ کسی پہ سوار ہوں پھر بھی ہدایت ہے، یہ جاگ جائیں تو ہدایت ہے، یہ سو جائیں تو ہدایت ہے، یہ کسی کو بلا کے اپنے ممبر پہ بٹھا دے تو ہدایت ہے، یہ کسی کو اپنے باپ کا ممبر کہہ کے ہٹا دے پھر بھی ہدایت ہے۔ نہیں جو بندے حیران ہو کے سن رہے ہو میں یہ فکرے ایسے نہیں کہہ رہا بلکہ میرے اس ایک ایک فکرے کے پوچھے بابا جی پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے، آپ مجھے جس جملے کی وضاحت کرنے کو کہیں گے میں پوری تاریخ پڑھ کے سناؤں گا۔ یہ دنیا میں آ کر جو کرے وہ ہدایت ہے، یہ جاگ جائیں تو ہدایت ہے، یہ سو جائیں تو ہدایت ہے، جس کے ذہن میں ہجرت کی رات ہے یہ سو جائیں تو ان کے سونے سے بھی ہدایت ہوتی ہے، یہ جلدی کرے تو ہدایت ہے، یہ دیر کرے تو ہدایت ہے۔ تاریخ کہتے ہیں یہ جو کرے وہ ہدایت ہوتا ہے۔ اب جتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے ہو سکتا ہے کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جی چلو باقی باتیں تو ٹھیک ہے، ان کے دیر کرنے میں ہدایت کیا ہے؟ اگر اجازت ہو جتنے سید بیٹھے ہو اجازت ہو تو میں ایک جملے میں سمجھا دیتا ہوں کہ آل محمد کے دیر کرنے میں ہدایت کیا ہے، ان کے دیر کرنے میں بھی ہدایت ہے۔ اور شیعہ سنی بھائیو ہدایت یہ ہے انہوں نے دیر کر کے ہدایت کیسے کی؟ جاؤ جا کے کتابیں پڑھ کے دیکھو، کتابیں کہتی ہیں 18 ذی الحج کا دن
تھا، غدیر کا میدان تھا۔ 18 ذی الحج کے دن غدیر کے میدان میں، 18 ذی الحج کے دن غدیر کے میدان میں نبیوں کے نبی نے علی کی بایعت لینے میں دیر کی، اعلان کرنے میں دیر نہیں کی، بایعت لینے میں دیر کی، کیونکہ حاجیوں کو ہوتی ہے واپسی کی جلدی، حاجی واپسی پہ ہوتے ہیں جلدی میں، اس لیے نبیوں کے نبی نے پورے 3 دن تک علی کی ولایت کی وجہ سے 1,20,000 یا 22,000 کے مجمع کو روک کے رکھا۔ خدا کی قسم میرے سامنے ہزاروں کا مجمع ہوتا پھر بھی میں اسی طرح حلالیوں کی طرح پڑھتا۔ میں قتل تھوڑا سمجھ کے جملہ نہیں کہنے لگا، جملہ اتنا بڑا کہنے لگا ہوں ہر بندہ اٹھ کے بھی داد دے، داد تھوڑی ہو جائے گی میرا جملہ بڑا ہے، اس لیے داد کا دعویٰ نہیں صرف دعا چاہیے آپ کی۔ نبیوں کے نبی نے 18 ذی الحج کے دن غدیر کے میدان میں علی کی بایعت لینے میں دیر کی، کیونکہ حاجیوں کو ہوتی ہے واپسی کی جلدی، اس لیے اللہ کے نبی نے علی کی ولایت کی وجہ سے پورے 3 دن تک 1,20,000 یا 22,000 کے مجمع کو غدیر میں روک کے رکھا، کیونکہ اللہ کا نبی جانتا تھا کہ میں نے کرنا ہے علی کی ولایت کا اعلان، اور علی کی ولایت کا اعلان سن کے کئیوں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ مجھے ایک ایک بندے کی تعریف چاہیے، شیعہ سنی بھائیوں خدا کی قسم علی کے فضائل سن کے بابا جی آج چہرے کالے ہونا شروع نہیں ہوئے، بلکہ اس دور میں بھی بڑے بڑے منافق ایسے ہی جل جاتے تھے، اس دور میں بھی منافق جل جاتے تھے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا۔ دوسری سطر پر توجہ کرنا، شاعر کہتے ہیں جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، ہم آگ لگاتے ہیں کسی اور طرح سے۔ آپ جی یہ سرکار سلامت رہیں، بہت شکریہ جی۔ یا علی یا علی، مالک زندگی دراز فرمایا، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا میرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا۔ مل کے سارے بلند آواز ہے یا علی یا علی۔ آپ جی یہ سرکار سلامت رہے۔ اللہ کا نبی جانتا تھا کہ میں نے کرنا ہے اپنے ویر علی کی ولایت کا اعلان، اور علی کے فضائل سن کے کئیوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، کئیوں کے مزاج بگڑ جائیں گے، کئیوں کی نیتیں بگڑ جائیں گی، کئیوں کی حیثیتیں بگڑ جائیں گی، اور پتہ نہیں پھر یہ آگے جا کے کسی دوسرے کو میرے بھائی علی کی ولایت کا بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے۔ اب جملہ سننا، وقت زیادہ میرے پاس نہیں، میں چاہتا ہوں جتنے منٹ میرے پاس ہیں حلالیوں کی طرح اپنے آنے کا مقصد پورا کروں، لیکن اس کے لیے توجہ آپ کی شرط ہے۔ نبی جانتے تھے علی کی ولایت کا اعلان سن کے کئیوں کے مزاج بگڑ جائیں گے، کئیوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، کئیوں کی نیتیں بگڑ جائیں گی، کئیوں کی حیثیتیں بگڑ جائیں گی، اور پھر پتہ نہیں وہ آگے جا کے علی کی ولایت کا کسی کو بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کی وجہ سے ہر ایک کو 3 دن لیٹ کر دیا۔ علی کی ولایت کی وجہ سے نبی نے اپنا پرایا گورا کالا، آگے آپ نے خود سمجھنا ہے، نبی نے علی کی ولایت کی وجہ سے ہر ایک کو 3 دن لیٹ کر دیا۔ جب نبی نے ہر ایک بندے کو علی بادشاہ کی ولایت کے لیے 3 دن لیٹ کر دیا تو ظاہر ہے ہر بندہ اپنے گھر میں 3 دن لیٹ پہنچا۔ کتابیں کہتے ہیں مکے والا مکے 3 دن لیٹ پہنچا، مدینے والا مدینے لیٹ پہنچا، کوفے والا کوفے لیٹ پہنچا، بصرے والا بصرے لیٹ پہنچا، شام والا شام لیٹ پہنچا، یمن والا یمن لیٹ پہنچا۔ جب ہر بندہ ہی علی کی ولایت کی وجہ سے اپنے گھر میں 3 دن لیٹ پہنچا تو گھر والوں نے پوچھا یہ 3 دن دیر سے کیوں آئے ہو؟ خدا کی قسم پہلے تو شاید علی کے فضائل پی جاتے، لیکن جب گھر والوں نے پوچھا پھر انہیں مجبوراً کہنا پڑا وہاں علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا۔ جب ہر بندہ ہی اپنے گھر میں 3 دن لیٹ پہنچا، ظاہر ہے اس دور کے وہ بڑے سیانے لوگ تھے، اکثر قافلوں کا خیال رکھتے تھے کہ آج قافلہ یہاں پہنچا ہوگا، آج یہاں پہنچا ہوگا۔ جب ہر بندہ 3 دن لیٹ پہنچا،
گھر والوں نے پوچھا یہ 3 دن کہاں لگا کے آئے؟ پھر انہیں مجبوراً کہنا پڑا ہمارا کیا قصور ہے، محمد بنا رہا تھا، علی مولا بن رہا تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے، جس بندے کے دل میں علی کی ولایت ہے، اہل عقیدہ والوں کے لیے میں پڑھتا ہوں، زندگی علی کی امانت ہے، جب تک کھاتے علی کا ہے گائیں گے بھی علی کا ہے۔ مجھے نہیں پتا اگلی بات کس بندے کو اچھی لگے کسے نہ لگے، لیکن نبی نے 3 دن لیٹ کر دی۔ پتہ چلا ان کی جلدی میں بھی ہدایت ہے، ان کے دیر کرنے میں بھی ہدایت ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا تم شیعہ بڑی زیادتی کرتے ہو۔ میں نے کہا جی کیسے؟ کہنے لگا ابھی آپ نے کہا کہ نبی نے بندوں کو 3 دن لیٹ اس لیے کیا کہ وہ آگے جا کے علی کی ولایت کا بتائیں گے۔ گجرانوالہ والوں بڑی باریک صدر کہنے لگا۔ میں نے کہا پھر؟ اس نے کہا جی نبی نے اس لیے تو علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تھا کہ بندے آگے جا کے علی کی ولایت کا بتائیں گے۔ میں نے کہا پھر کیوں کیا تھا؟ کہنے لگا وہ تو نبی کو علی سے بڑی محبت تھی۔ آئے ہائے ہائے۔ میں نے کہا چل بھائی میرے باقی بات بعد میں کرتے ہیں، اتنا تو مان گئے ہو نا کہ علی سے محبت کرنا نبی کی سنت ہے، علی سے محبت کرنا تیرے نبی کی سنت ہے۔ اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ نبی نے غدیر کے میدان میں بندوں کو 3 دن لیٹ اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ نبی کے بعد علی کی ولایت واجب ہو جائے گی، مجھے ایک علی والے کی تائید چاہیے۔ اس نے کہا جی وہ تو نبی کو علی سے محبت تھی، اس لیے نبی نے جاتے جاتے علی کی محبت میں بھائی کو راضی کرنے کے لیے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ میں نے کہا بھائی میرے اگر نبی نے واقعی اپنی مرضی سے علی کی محبت میں اعلان کیا تھا تو پھر قرآن کی یہ آیت کہاں لے جاؤ گے؟ خدا فرماتا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ خدا فرماتا میرا نبی اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک میری وحی نہ آ جائے، کہ اس وقت تک نطق ہی نہیں کرتا جب تک میری وحی نہ آ جائے، کیونکہ یہ نبی وہی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے، یہ نبی وہی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے۔ میں نے کہا اب تیرے پاس 2 ہی راستے ہیں، تیسرا راستہ کوئی نہیں، وہ یا تو یہ آیت قرآن سے نکال دو یا پھر تسلیم کرو کہ محمد مصطفیٰ نے علی کی ولایت کا اعلان اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا بلکہ توحید کا حکم آ گیا تھا۔ یاد رکھنا نبی نے علی مالک ان ہاتھوں پہ رحمت نازل فرمائی۔ جو اس ذکر میں بلند ہو رہے آپ نے میری تھکاوٹ اتار دی، خدا کی قسم میں یہاں پہ بھی منبر چھوڑ دوں تو میری مجلس مکمل ہے۔ نہیں جو بندہ ابھی تک میرے ساتھ نہیں بولا اگلے جملوں پہ قابو کر کے بیٹھے خود پہ، خدا کی قسم اس کے دل سے دعا نہ نکلے پھر سیدوں کی دہلیز پہ سجدوں کا فائدہ ہی کیا ہے۔ نبی نے اپنی مرضی سے علی بادشاہ کی ولایت کا اعلان نہیں کیا بلکہ اس وحدہ لا شریک کا حکم آ گیا تھا۔ نہیں کوئی حافظ قرآن ہے میں کھڑے میں منہ ڈال کے بات نہیں کر رہا، مائک پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں۔ کوئی حافظ قرآن مجلس میں بیٹھے ابھی قرآن ممبر پہ لا، جب تک میں اپنی بات قرآن سے ثابت نہ کروں میرے لیے ممبر چھوڑنا حرام ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا تھا غدیر میں، اور شیعہ سنی بھائیوں حکم بھی اتنا سخت لہجے میں آیا کہ پورے قرآن میں صرف اس لہجے میں اللہ اپنے نبی سے ایک ہی دفعہ بولا ہے۔ مجھے نہیں پتا کون سمجھ رہا کون نہیں سمجھ رہا، قرآن پڑھ کے دیکھ لو۔ اللہ اس نبی سے جب بھی بولا ہے ہمیشہ پیار بھرے لہجے میں بولا ہے، ہمیشہ اللہ اس نبی کے ساتھ جب بھی بولا ہے تو بڑے لاڈ پیار سے بولا ہے۔ جاؤ قرآن پڑھو، اس نے کبھی رسول کہہ کے بلایا ہی نہیں تھا، کبھی اس نے یا ایھا المدثر کہا، کبھی اس نے مزمل کہا، کبھی چادر والا کہا، کبھی کملی والا کہا۔ نہ اللہ نے جب بھی اس نبی کو بلایا ہمیشہ پیار بھرے لہجے میں بلایا، لیکن غدیر میں جب اللہ کا حکم آ گیا تو شاہ جی میں لفظ بدل دیتا ہوں، غدیر میں جب اللہ کا حکم آیا تو اللہ نے یہ حکم سرکاری لہجے میں بھیجا تھا، جیسے کوئی بڑا افسر اپنے سے چھوٹے کو آرڈر کرتا ہے، اسی طرح مجھے ایک ایک بندے کی تائید چاہیے۔ اللہ نے سرکاری لہجے میں آرڈر بھیجا، میں پھر کہہ رہا ہوں نبی نے مرضی سے اعلان نہیں کیا بلکہ اللہ کا حکم آ گیا تھا، اور حکم بھی سرکاری لہجے میں اللہ نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ حبیب یاد رکھنا اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو سمجھنا میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ جب تک تو یہ اعلان نہیں کرے گا تیری رسالت
مکمل نہیں ہوگی، جب تک یہ اعلان نہیں کرے گا تیری رسالت مکمل نہیں ہوگی۔ پھر مسلمانوں عقیدے بے شک اپنے رکھو، مذہب بے شک اپنے رکھو، تم جنہیں مانتے ہو انہیں ہی مانتے رہو، لیکن بازاروں میں بیٹھ کے کبھی گہرائی میں جا کے سوچو تو صحیح، وہ جس علی کی ولایت کو نہ پہنچا کر تیرے نبی کی رسالت مکمل نہیں ہوتی، پھر اس علی کو چھوڑ کے تیری نمازیں کیسے مکمل ہو جائیں؟ فما بلغت رسالہ، حبیب اگر یہ اعلان نہیں کرے گا تو سمجھنا میری رسالت کا کام ہی کوئی نہیں، رسالت ہی مکمل نہیں۔ میں نے فکرہ تو آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے، آپ نے علی کی محبت میں سن کے مجھے داد دی، لیکن یہ فیصلہ نہیں کیا، یہ نہیں آپ نے سوچا کہ یہ اللہ کس نبی کو کہہ رہا ہے۔ آئے آئے آئے، پہلے تھوڑی سی وضاحت کی، اگر اجازت دے تو ایک تصویر اور دکھا دوں کہ اللہ نے یہ اتنا سخت لہجے میں حکم کس نبی کو دیا ہے۔ میں کائنات قربان کر دوں اس جملے پہ، میرے جیسا کم علم بندہ ساری زندگی پڑھتا رہے، بابا جی اس سے بڑا جملہ ہی نہیں کہہ سکتا۔ میں تصویر دکھانے لگا ہوں، اگر آپ نے میری بات پہ توجہ کی تو یہ اللہ کا حکم جو نبی کی طرف آیا یہ سنیں گے نہیں، یہ حکم آتا ہوا دیکھیں گے۔ مجھے اپنے آپ پہ ناز نہیں، فخر نہیں، یہاں عاجزی والے کو وقت لگتے ہیں۔ میں تو لاکھ شکر ادا کروں، محمد کی بیٹی کا تو حق ادا نہیں ہوتا، اے بندہ پاٹ ہو کے شیعہ نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑا کرم ہے محمد کی بیٹی کا کہ اس نے مجھے اپنے ممبر پہ اپنے بچوں کا نوکر رکھ لیا ہے۔ اتنا بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، شاید میری سٹڈی میں، میرے مطالعہ میں اس سے بڑا فکرہ ہی کوئی نہ ہو۔ بابا جی یہ اللہ اپنے اس نبی کو سرکاری لہجے میں حکم دے رہا ہے کہ جس سے زیادہ اللہ کائنات میں محبت ہی کسی سے نہیں کرتا۔ نہیں کوئی اور نبی محبوب ہے اللہ کا؟ اگر کوئی ہے تو مجھے کھڑے ہو کے ٹوک دے، میں اپنے علم میں اضافہ سمجھوں گا۔ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے، میرا نبی، جو اللہ کا محبوب ترین پیغمبر ہے۔ اللہ تفسیریں پڑھو، تاریخیں پڑھو، قرآن پڑھو، اس نبی سے زیادہ اللہ محبت ہی کسی سے نہیں کرتا۔ میں پھر اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، اس نبی سے زیادہ اللہ کسی سے محبت نہیں کرتا۔ خدا کی قسم اس اپنے پیارے نبی محبوب محمد سے اللہ کو اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے کہ اگر اس نبی کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے تو وہ برداشت نہیں کرتا۔ آئے ہائے ہائے، اتنی محبت ہے اللہ کو اپنے نبی سے کہ اگر اس نبی کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے تو وہ اللہ برداشت نہیں کرتا۔ میں قرآن سے تصویر دکھانے لگا، جاؤ جا کے تفسیریں پڑھو، علماء سے پوچھو۔ تفسیریں کہتی ہیں رات کا وقت تھا، اللہ کا نبی اپنے گھر میں کھڑا ہو کے توحید کی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی نے قیام کو طول دے دیا، زیادہ دیر کھڑا ہونے کی وجہ سے چپ رہو کہ مجھے اگلی مجلس تک دکھ رہے گا۔ جملہ اتنا بڑا کہنے لگا ہوں، اللہ کو اس نبی سے اتنی محبت ہے کہ اسے ذرا سی بھی تکلیف اسے برداشت نہیں ہوتی۔ نبی اپنے گھر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، یا نماز پڑھتے پڑھتے میرے نبی کے پیروں پہ ورم آ گئے۔ نبی کھڑے تھے قیام میں، قیام کو طول ہوا، میرے نبی کے پیروں پہ سوجن ہو گئی، میرے نبی کے پیروں پہ ورم آ گئے۔ کتابیں کہتی ہیں ادھر نبی کے پیروں پہ ورم آئے، یا اتنی دیر میں ورمائے ہوئے پاؤں دیکھ کر شرمائے ہوئے لہجے میں آیت آ گئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ نے کہا میرا حبیب میں نے عبادت اس لیے تو فرض نہیں کی کہ تم مشقتیں کرتا پھرے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس لیے میرا حبیب راتوں کو اٹھا کر، لیکن اتنا نہ اٹھا کر کہ تیرے پیروں پہ ورم آ جائیں، اتنا نہ اٹھا کر کہ تیرے پیروں پہ ورم آ جائیں، اس لیے اپنی عبادت کو گھٹا دے، الا قلیلا تھوڑا کر دے، نصفہ آدھی کر دے، عبادت کو گھٹا دے، حبیب گھٹا دے، عبادت گھٹا دے۔ جسے قرآن میں کہتا تھا نا عبادت گھٹا دے، ایک دن اسی محمد کی پشت پہ حسین بیٹھ گیا،
اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرا حبیب راتوں کو اٹھا کر، لیکن اتنا نہ اٹھا کر کہ تیرے پیروں پہ ورم آ جائیں، الا قلیلا، اپنی عبادت کو تھوڑا کر دے۔ قرآن کے لفظ ہے نصفہ، آدھی کر دے، گھٹا دے گھٹا دے۔ لیکن جب اسی نبی کی پشت پہ حسین آ گئے، آواز آئی بڑھا دے، اتنا بڑھایا پیغمبر نے کہ بے حد ہو گیا حسین۔ آئے آئے، پہلے کہتا تھا گھٹا دے، بسم اللہ بھائی، آج جب پشت رسول پہ حسین آئے، پتہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ متوجہ ہیں آپ سارے بھائی؟ میرے بعد پڑھنے والے بھائی آگئے، ان کا آنا ہی میرا پڑھنا ہے، بات میں جلدی جلدی مکمل کرنا چاہتا ہوں، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ اجازت ہے میں جملے کہہ دوں۔ پہلے کہتا ہے گھٹا دے گھٹا دے گھٹا دے، آج جب حسین بیٹھے آواز آئی بڑھا دے، اور صرف بڑھا دے نہیں، اللہ نے کہا میرا حبیب جب تک یہ اپنی مرضی سے نہ اتر جائے، اوئے ہوئے ہوئے، گجرا والا والوں بے نیازی نہ کرو یار، جب تک اپنی مرضی سے نہ اتر جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ، مردہ، جب تک یہ اپنی مرضی سے نہ اتر جائے، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ، جب تک یہ اپنی مرضی سے نہ اتر جائے تو پڑھتا ہے۔ پتہ چلا اللہ نے بیٹے کے لیے اپنی محبت کے قانون کو توڑ دیا۔ اس کی محبت کا قانون تو یہ تھا کہ وہ اس نبی کو ذرا سی بھی تکلیف آئے تو برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس نے بیٹے کی محبت کے لیے اپنی محبت کے باوجود قانون کو توڑ دی۔ اب باپ کی عظمت کیا ہے؟ بیٹا حسین، باپ علی، سردیوں کا موسم تھا، مدینے کا شہر تھا، رات کا وقت تھا، کتابیں کہتے ہیں نفیس ترین رسالت گرم بستر چھوڑ کے وضو کرنے کے لیے آئی۔ نہیں چپ رہ کے نہیں، اس جملے پہ میں ساری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، میں علی بادشاہ کی ولایت کا جملہ پڑھنے لگا۔ اس جملے پہ توجہ کرنا، نفیس ترین رسالت، فل سردی کے موسم، گرم بستر چھوڑ کے وضو کے لیے آئی۔ یہاں عقیدے کا ایک جملہ کہوں، کل طہارت کو باوجود وضو کی ضرورت نہیں تھی۔ دکھ لگا مجھے اس بندے پر جو اس فکرے پہ نہیں بولا۔ نبی ہیں کل طہارت، کل طہارت کو وضو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر پیغمبر وضو نہ کرتے تو آج سنت بن جاتی۔ آج بڑے بڑے بندوں نے کہنا تھا جی جب حضور نے پڑھ لی تھی تو ہم بغیر وضو کے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے شیعہ سنی بھائیوں، کل طہارت نے پانی اٹھایا وضو کرنے کے لیے، لیکن کتابیں کہتے ہیں جیسے ہی سرکار رسالت مآب نے سردیوں کے موسم میں ٹھنڈا پانی وضو کرنے کے لیے اپنے چلو میں ڈالا تو پانی کے ٹھنڈک کی وجہ سے بدن رسالت میں ہلکی سی جھرجھری آئی۔ ادھر پیغمبر کے دیکھنا میری طرف، ادھر پیغمبر کے بدن میں جھرجھری آئی، یا کتابیں کہتے ہیں ادھر فوراً جبریل آ گیا، اس نے ایک ہاتھ سے پیغمبر کے ہاتھ سے پانی پکڑا، دوسرے ہاتھ سے محمد کی کلائی پکڑی، بستر پہ بٹھا کے کہتا وہ کہتا ہے آرام کر، مالک تمہیں سلامت رکھے، وہ کہتا ہے آرام کر، وہ کہتا ہے جملہ سننا، وہ کہتا ہے آرام کر۔ اللہ کہہ رہا ہے، جبریل نے کہا میرا حبیب، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب آرام کر، تیرے بدن کو ہلکی سی سردی لگے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جملہ سننا، اللہ نے کہا جبریل کو بھیج کے، اللہ نے کہا محمد آرام کر، تیرے بدن کو ہلکی سی سردی لگے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب پتہ چلا علی کی ولایت کیا ہے، اور جس محمد کے بدن کو ہلکی سی سردی لگنا اللہ کو برداشت نہیں تھی، اسے غدیر کی کڑکتی دھوپ میں کھڑا کر کے کہہ رہا تھا گرمی لگتی ہے تو لگے، علی کی ولایت کا اعلان کر۔
بسم اللہ کرو بس جی آپ جی سرکار سلامت رہے. مجھے نہیں پتا کس کس بندے نے اس جملے کا لطف لیا. جس کے جسم اطہر کو بدن مبارک کو ہلکی سی سردی لگنا بھی اللہ کو برداشت نہیں تھی. ممبر پہ جھوٹ بولنے والے پہ لعنتی ہوتا ہے. میں اپنی خطابت میں یہ تقریر پہلی دفعہ کر رہا ہوں اور آپ نے حق ادا کر دیا. جس کے بدن کو ہلکی سی سردی لگنا برداشت نہیں تھی اسے غدیر کی کڑکتی دھوپ میں کھڑا کر کے کہہ رہا تھا گرمی لگتی ہے تو لگے, پسینہ آتا ہے تو آئے, علی کی ولایت کا اعلان کر. یہاں سرکار خطیب آل محمد قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب کا ایک بڑا جلیل القدر جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ مجلس اعزا ہماری عبادت ہے اور اگر ہماری عبادت میں سر پھر جائے نا تو باطل ہو جاتی. اب آپ کو چھٹی ہے جدھر مرضی کو دیکھے, لیکن جو عبادت میں مصروف ہے وہ مجھے دیکھے. میں آپ کے چہروں کی زیارت کر کے جملہ کہنا چاہتا ہوں. جسے ہلکی سی سردی برداشت نہیں تھی اسے کہہ رہا تھا گرمی لگتی ہے تو لگے, پسینہ آتا ہے تو آئے, تو علی کی ولایت کا اعلان کر. خطیب آل محمد سرکار علامہ اظہر حسن زیدی صاحب وہ فرمایا کرتے تھے وہ دوپہر بھی کیا دوپہر تھی جہاں بظاہر دھوپ تھی لیکن اسلام کو علی کی شکل میں سایہ مل رہا تھا. آئے ہائے, میرا سلام ہے اس بندے کو جسے میرے جملے کی سمجھ آئے. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. بظاہر غدیر میں دھوپ تھی, یا بظاہر غدیر میں دھوپ تھی اور اسلام کو علی کی شکل سایہ مل رہا تھا. اس لیے اللہ نے کہا میرا حبیب اسلام کو سایہ دینے کے لیے کچھ بھی ہو جائے تو علی کی ولایت کا اعلان کر. اب حکم علی کل شین قدیر کا تھا. عالمین کے سب سے بڑے پیغمبر اللہ کے حکم ملنے پہ 1.25 لاکھ مجمع کی بریک لگوائی. جڑے بندے چوپو مجھے بول کے بتاؤ 1.25 لاکھ بندے کی بریک لگوانا آسان ہے؟ جڑے چوپو چلے میں آسان کر دیتا. سرکار آپ بہتر جانتے ہیں, ہم تو صرف وضاحت کرنے کے لیے تصویریں دکھانے کے لیے آتے ہیں. تاریخ تو آپ کے بچوں کو بھی یاد ہوگا. یہ جتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے, اگر آپ سارے بندے ایک ہی دفعہ اٹھ کے چل پڑے تو میرے لیے یقیناً روکنا مشکل ہو جائے گا. ایک کو روکوں گا تو دوسرا چلا جائے, دوسرے کو روکوں گا تو تیسرا چلا جائے. تو خود سوچو جب اتنے سے مجمع کو روکنا آسان نہیں, پیغمبر کے ساتھ تو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا اور مجمع بھی وہ جن کی سواریوں میں بریک نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں تھی. نہیں سارے نہ ہی سمجھوتے چنگے, ان کی سواریوں میں تو بریک نام کی قبلہ چیز ہی کوئی نہیں تھی. ٹرین بھی چین کھینچنے سے رک جاتی ہے لیکن ان کے ہاں تو یہ سسٹم ہی کوئی نہیں تھا. اس لیے پیغمبر نے 1.25 لاکھ مجمع کو روکا. اب شرافت بٹ کا جملہ نہیں, جاؤ مرضی کے عالم سے جا کے پوچھو پیغمبر اسلام نے اس 1.25 لاکھ مجمع کی بریک لگوائی کیسے تھی. بریک میں پڑھنے لگا ہوں, جمپ آپ نے لگانا ہے. علماء فرماتے ہیں اس 1.25 لاکھ مجمع کی بریک کا نام تھا حی علی خیر العمل. آپ جیئے سلامت رہے, مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے. 1.25 لاکھ مجمع کی بریک کا نام تھا حی علی خیر العمل. آؤ نیک عمل کی طرف, آؤ نیک عمل کی طرف. نبیوں کے نبی کا یہ جملہ کہنا تھا. خدا کی قسم کو اتنی تاثیر تھی اس جملے میں کہ جن کی سواریوں میں بریک نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی, ان کی سواریوں کے چلتے ہوئے قدم رک گئے. جو پیچھے رہ گئے تھے وہ آگے آ گئے, جو آگے چلے گئے تھے وہ پیچھے آ گئے. نبی نے 1.25 لاکھ کے مجمع کو جمع کیا.
یہ اس نبی نے مجمع جمع کیا علی کی ولایت کی وجہ سے جس نے بابا جی نماز کے حکم کے لیے مجمع جمع نہیں کیا۔ میں نماز کا منکر نہیں، کوشش کرتا ہوں 5 وقت کی نماز پڑھوں، نماز بڑی اہم عبادت ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی تاریخ کے جھومر، تاریخ کے ماتھے پہ سنہری جھومر کی طرح بات لکھی ہوئی ہے کہ اس نبی نے غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع جمع کیا، جس نے نماز کے حکم کے لیے مجمع جمع نہیں کیا تھا، جس نے روزے کے حکم کے لیے مجمع جمع نہیں کیا تھا، جس نے حج کے حکم کے لیے مجمع جمع نہیں کیا تھا، جس نے زکوٰۃ کے حکم کے لیے مجمع جمع نہیں کیا تھا۔ پیغمبر اسلام نے اگر مجمع جمع کیا تو صرف علی کی ولایت کے اعلان کے لیے کیا۔ پھر مجھے جملہ کہنے دو، پورے اسلام میں پہلا اور آخری اعلان ہے علی کی ولایت کا اعلان، جس کے لیے پیغمبر نے منبر لگا کے مجمع جمع کر کے تقریر فرمائی اور علی بادشاہ کے فضائل پڑھے۔ پھر مولوی کل کا مرتا مرتا آج مر جائے، اور نبی نے جمع کر کے تقریر کر کے یہ دنیا کو سبق دیا ہے کہ مجمع اکٹھا کر کے منبر لگا کے علی کے فضائل پڑھنا یہ بدعت نہیں، عظیم ترین عبادت ہے۔ مل کے سارے عبادت ہیں، یہ بدعت نہیں، عظیم ترین عبادت۔ اور آپ مجمع میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، آپ گجرانوالہ کے مومن ہیں، وہاں سننے والے کون تھے؟ میری لاکھ جان قربان صحابہ کرام۔ پتہ چلا یہ سیرت صحابہ ہے، مجمع میں بیٹھنا اور علی کے فضائل سننا۔ نہیں، آپ جس بندے کو علی بادشاہ کے فضائل سن کے غصہ چڑھے، سمجھنا وہ سیرت صحابہ کا منکر ہے۔ پریشان ہو گیا۔ اکارڈنگ ٹو دا ہسٹری میرا ایک لفظ ذمہ داری پہ، میں جو منبر پہ پڑھ رہا ہوں اس کا خود ذمہ دار۔ جس بندے کو علی کے فضائل سن کے غصہ چڑھے وہ سیرت صحابہ کا کل بھی منکر تھا، آج بھی منکر۔ چلو جو نہیں بولے آپ کے لیے ایک جملہ اور کہتا ہوں، بزرگ ذہنوں میں نام ہوگا، ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم گزرے، جناب شہید سرکار علامہ فاضل حسین الوی صاحب، آپ گواہی دیں گے، اسی بارگاہ میں انہوں نے کئی محرم پڑھے۔ علامہ فاضل حسین الوی صاحب فرمایا کرتے تھے جسے علی کے فضائل سن کے غصہ چڑھے نا، سمجھنا اس کا قصور نہیں، پیچھے سے لائن خراب۔ مالک زندگی دراز فرمایا۔ اس لیے شیعہ سنی بھائیو یاد رکھنا، زندگی میں سب کچھ چھوڑ دینا، علی کی محبت نہ چھوڑنا۔ اتنی پاک اور پاکیزہ ہے علی کی محبت کہ کتابیں شریعت کی کہتی ہیں زمین کی مٹی جوتی کے تلوے کو پاک کرتی ہے، آگ لوہے کو پاک کرتی ہے، سورج کی روشنی دیواروں اور چھتوں کو پاک کرتی ہے، اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے، ایمان باطن کو پاک کرتا ہے، علی کی محبت شجرہ نسب کو پاک کرتی ہے۔ اتنی ضروری ہے میرے مرشد علی کی ولایت کہ ہو سکتا ہے اللہ نے باقی جتنی عبادتیں ہم پہ فرض کی، ہو سکتا ہے ان میں بندے کوئی نہ کوئی وقتی طور پہ بہانہ کر کے بچ جائیں، اور بندے بچتے بھی ہیں۔ جتنی نمازیں، میرے لفظوں پہ دھیان دینا، جتنی عبادتیں اللہ نے فرض کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی تبرع، یہ جتنی عبادتیں اللہ نے ہم پہ فرض کی ہیں نا، ان ساری عبادتوں میں بندہ وقتی طور پہ بہانہ کر کے بچ سکتا ہے، لیکن علی بادشاہ کی ولایت وہ عبادت ہے جس میں وقتی بہانہ بھی نہیں چلتا۔ میں اہل عقیدہ سے گفتگو کر رہا ہوں، جو بندہ تھکا ہوا نہیں ہے اس سے میری بات ہے۔ علی بادشاہ کی ولایت وہ عظیم ترین عبادت ہے جس میں وقتی بہانہ بھی نہیں چلتا۔ میں قبلہ آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں، نماز بڑی اہم عبادت ہے، ہو علی کا شیعہ اور بے نماز ہو، میں نہیں مانتا، کیونکہ آپ اس علی کے ماننے والے جو اس دن بھی مسجد میں گئے جب انہیں پتا تھا مسجد میں میرا قاتل ہے،
جو حسین کے ماتمیوں آپ کو پتہ ہے ہمارے مولا نے سر ہی سجدے کی حالت میں کٹوایا تھا. پتہ چلا آل محمد کا ماننے والا بے نماز نہیں ہوتا. تو نماز پڑھ کے ماتم کر، پھر دیکھ اللہ کی رضائیں تجھ پہ کتنی ہوتی ہیں. نماز بڑی اہم عبادت ہے، یاد رکھنا. نوجوان بچے بیٹھے ہو، زندگی میں وقت کم میں ملتا ہے، لیکن کوشش کیا کرو کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا. 5 نمازوں پہ 20-25 منٹ زیادہ سے زیادہ لگتے ہیں. نماز پڑھا کرو، اتنی ضروری ہے عبادت نماز کی کہ شریعت کہتی ہے، شریعت میں اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم صحت مند ہو تو کھڑے ہو کے نماز پڑھو. اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو، اشارے سے نہیں پڑھ سکتے تو ارادے سے پڑھو. اس کا مطلب ہے نماز میں کسی بھی حالت میں چھٹی کوئی نہیں. اتنی اہم ترین عبادت ہے نماز. لیکن یہ بھی حقیقت ہے نماز جتنی ضروری صحیح، نماز میں بندہ وقتی طور پہ بہانہ کر کے بچ سکتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ نماز نہ پڑھے اور اس سے کوئی بندہ پوچھے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، جی وہ بہانہ کر کے بچ سکتا ہے کہ میں نماز کیسے پڑھوں، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. لباس پاک ہو تو نماز ہوتی. کوئی بندہ روزہ نہ رکھتا، اسے کوئی بندہ پوچھے تو روزہ کیوں نہیں رکھتا، وہ بہانہ کر کے بچ سکتا ہے کہ جی میں روزہ کیسے رکھوں، میں تو مسافر ہوں، میں تو کئی میل کا سفر کر کے آیا ہوں. شریعت کہتی ہے بندہ مسافر ہو تو روزہ معاف ہوتا ہے. میں یہ ساری عبادتیں جتنی پڑھ رہا ہوں اس وضاحت میں پڑھ رہا ہوں کہ ان عبادتوں میں بندہ وقتی طور پہ بہانہ کر کے بچ سکتا ہے. میری تائید فرماؤ، کوئی بندہ حج پہ نہ جائے اور اسے جا کے کوئی بندہ پوچھے تو حج پہ کیوں نہیں جاتا، اور وہ آگے سے کہہ دے کہ جی میں غریب ہوں، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، شریعت اس کا عذر قبول کرتی ہے. کوئی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، بندہ اسے کہے تو زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا، وہ کہہ دے کہ میں مقروض ہوں، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے مجھے ایک بندے کی تائید چاہیے. اس کا مطلب ہے نماز میں وقتی طور پہ بہانہ چل گیا، روزے میں بہانہ چل گیا، حج کے لیے بہانہ چل گیا. لیکن علی سے عشق کرنے والوں، علی کی ولایت میں کوئی وقتی بہانہ بھی نہیں چل سکتا، کیونکہ علی کی ولایت کے لیے تو کوئی بندہ یہ بہانہ کر ہی نہیں سکتا کہ جی میں علی سے محبت کیسے کروں، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. ہمارا متوجہ آخریات میں تھا، میں علی سے محبت کیسے کروں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں علی سے محبت کیسے کروں، میں غریب ہوں، میں مقروض ہوں. علی کی ولایت کے لیے کوئی بہانہ نہیں چلتا. ہاں اگر کوئی بہانہ چل سکتا ہے تو گجرانوالہ والوں وہ ایک ہی بہانہ ہے کہ جب میری اماں کا کردار ہی ٹھیک نہیں، پھر مجھے کیا پتا علی کی ولایت کیا ہے. علی کی ولایت اس میں بھی واجب ہے، بے شک. علی کی ولایت اس بندے میں بھی واجب ہے. آپ کیوں کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. جیو بابا جی اس بچے پہ واجب ہے علی کی ولایت. جلدی کرے سر. جھوٹ پلائے اس لیے ہے کہ ناطے بھی پڑھ کے اس کو مشکل چیز ہوتی. یہ سید ہیں، ان کا اپنا لہجہ، میں شاہ جی کی بات آسان کر کے پڑھ دوں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بالغ ہونے کے بعد واجب ہوتی ہیں. جو ماں کی گود سے بچے پہ واجب ہو جائے وہ علی کی ولایت ہے. آپ جیئیں سرکار سلامت ہیں. بس 2-3 سطریں اور سن لو، سب کچھ زندگی میں چھوڑ دینا، میرے بادشاہ کی ولایت نہ چھوڑیں. میرے جیسا کم علم انسان آپ بادشاہ علی کی ولایت کے فائدے پڑھنا شروع کر دے، زندگی ختم ہو سکتی، فائدے ختم نہیں ہو سکتے. اگر میں سارے فائدے پڑھنا شروع کر دوں تو صرف میں ہی پڑھوں، وقت زیادہ نہیں، اس لیے ایک فائدہ سن لو. شیعہ سنی بھائیو یاد رکھنا، علی کی ولایت کا سب سے پہلا فائدہ
تمہیں اس وقت ہوگا جب ملک الموت تیری روح قبض کرے گا. کیونکہ علماء فرماتے ہیں ہر مرنے والے کے آخری وقت سرحانے ابو طالب کا بیٹا علی کھڑا ہوتا ہے. کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں کوئی مرے، علی کا مومن ہو یا دشمن، کوئی مرے، اس کے آخری وقت سرحانے علی آتا ہے. یہیں سے تو موت کا ذائقہ بنتا ہے. جب مومن علی کو دیکھتا ہے موت شہد سے میٹھی ہو جاتی ہے، منافق علی کو دیکھتا ہے موت زہر سے زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے. لیکن ہر مرنے والے کے سرحانے علی آتا ہے. میں آگے جانا چاہتا ہوں، منزل میری ابھی دور ہے، جلدی جلدی آپ کو اس نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں. آخری وقت میں علی آتا ہے سرحانے. لیکن آج کئی بندے اس بات پہ بھی اعتراض کرنے لگ گئے کہ جی شیعہ دیکھو کیسی عجیب و غریب کہانیاں سناتے ہیں. بھلا علی ایک ہو کے ہر جگہ کیسے پہنچ جاتا ہے؟ بے نیازی ہوگی اگر آپ چپ رہو گے. اگلی سطر پہ میں غلط فہمی دور کر رہا ہوں. بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں شیعہ پاگل ہیں، کیسی کہانیاں سناتے ہیں. بھلا علی ایک ہو کے ہر جگہ کیسے پہنچ جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں عقل کے انتھو، آج تک تم نے یہ اعتراض ملک الموت پہ تو کبھی نہیں کیا. نہیں، مجھے تائید چاہیے اس جملے پہ ہر بندے کی. بھئی ملک الموت ہر جگہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ حالانکہ ملک الموت بنا ہے امر سے، علی اول الامر ہے. اوے اگر ملک الموت تابع امر ہو کے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے تو علی اول الامر ہو کے ہر جگہ کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے ہر مرنے والے کے سرحانے علی آتا. علی کی ولایت کو کبھی نہ چھوڑ. اللہ نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. حبیب اگر تو نے یہ اعلان نہ کی، ادھر حکم ہوا ادھر پیغمبر نے 1.25 لاکھ مجمع کی بریک لگوائی. انشاءاللہ زندگی میں پھر موقع ملا تو یہیں سے گفتگو آگے جاری ہوگی. آخری جملے سن. 1.25 لاکھ مجمع جمع ہوا. پیغمبر اعظم نے پہلا حکم فرمایا ایھا الناس، لوگوں سنو، یہ میدان میں جتنے درخت ہیں یہ کاٹ دو. نہیں، اگر اس رنگ میں پہلے غدیر سنی ہو تو پھر چپ رہ جانا. اگر یہ سطریں نہیں ہو تو پھر آپ کا حق بنتا ہے میری حوصلہ افزائی کر، کیونکہ میں رٹی رٹائی بات کرنے کا عادی نہیں، محنت کر کے پڑھنے کا عادی. یہ درخت کاٹ دو، کیونکہ درختوں کے نیچے ہوتا ہے سایہ اور حاجی آتے ہیں تھکے ہوئے. اس لیے نبی نہیں چاہتے تھے کہ کسی درخت کے سائے میں میرا کوئی ہمسایہ سو جائے. اگلی سطر سے بھی زیادہ قیمتی. دوسرا حکم پیغمبر نے فرمایا سنو، پاؤں سے جوتیاں اتارو، سروں سے کپڑے ہٹاؤ. کپڑے تھے سروں پہ، بال نہیں تھے. چلو جتنے سمجھ گئے اتنے ٹھیک. کپڑے سروں پہ تھے کیونکہ حج کر کے آ رہے تھے، بال اتروانا ضروری. ہر بندے کے سر پہ کپڑا تھا. پیغمبر نے فرمایا پاؤں سے جوتیاں اتارو، سروں سے کپڑے ہٹاؤ. دیکھنا میری طرف، اگلی سطر دیکھنے سے تعلق ہے. یہ نبی پاک نے سروں سے کپڑے کیوں ہٹوائے؟ بابا جی اس لیے کہ عربوں کی عادت ہوتی، وہ جب دھوپ میں سفر کریں تو ایسے سر سے لے کے کانوں تک کپڑا رکھتے ہیں. جس نے کوئی عربی زندگی میں دیکھا وہ تائید فرمائے گا عربیوں کے سروں پہ کپڑے ہوتے ہیں. نبی نے فرمایا سروں سے کپڑے ہٹاؤ تاکہ کل کوئی بدبخت یہ نہ کہے سرکار میرے کان تے کپڑا آ گیا سی، میں علی کی ولایت کا اعلان چھوڑ نہیں سکتا. نبیوں کے نبی نے فرمایا سروں سے کپڑے ہٹا کے پیروں سے جوتیاں اتار کے درختوں کا سایہ چھوڑ کے میری تقریر سنو. اچھا یہ تقریر نبی کر کہاں رہے تھے؟ غدیر کے میدان میں. نبی یہ تقریر مکہ میں بھی تو کر سکتے تھے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ مکہ بڑی مرکزی جگہ ہے، اہم مقام ہے، مولا آپ یہ تقریر مکے میں کرتے اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے علی کا بازو بلند کر کے دکھا دیتے. عجب نہیں کہ پیغمبر آواز دے کے کہیں گے تجھے نہیں پتا، اور تو کیا جانے نبوت کی مصلحتیں کیا ہے.
آواز ہے کہ اگر میں یہ اعلان مکے میں کرتا تو مکے میں کسی کے چاچے کا گھر تھا، کسی کی ماسی کا گھر تھا، کسی کی پھوپھی کا گھر تھا. ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہہ دیتا یا رسول اللہ میں نے تو علی کی ولایت کا اعلان سنا ہی نہیں تھا کیونکہ میں تو اپنی ماسی کے گھر سو رہا تھا. اس لیے نبیوں کے نبی نے فرمایا سامنے آؤ میدان میں. جب سارے میدان میں آ گئے، آخری سطر، سارے میدان میں آ گئے، نبیوں کے نبی نے فرمایا میرے لیے منبر لگاؤ. آپ نے پونا گھنٹہ مجھے برداشت کیا ہے، یہ 2 منٹ کی تقریر پہ توجہ چاہتا. میری آج کی تقریر کا حاصل فکرہ ہے جو پڑھنے لگا. جملے تو اس سے بھی بڑے قیمتی ہیں لیکن اسی پہ میں منبر چھوڑنے لگا. نبیوں کے نبی نے فرمایا سامنے آؤ میدان میں، اور میدان میں بلا کے پیغمبر فرماتے ہیں میرے لیے منبر لگاؤ. سرکار نے جب کہا نا منبر لگاؤ، انہوں نے فوراً ایک دوسرے کو دیکھا، کہنے لگے سرکار ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ سفر میں بھی تقریر کریں گے. مولا ہمیں پتہ ہوتا ہم مکے سے منبر ساتھ لے آتے. سرکار منبر تو اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. مسکرا کے پیغمبر نے فرمایا نہیں ہے تو بنا لو. اوئے ہوئے ہوئے، بڑا معرفت والا ہوگا بندہ. میں پڑھوں گا آہستہ، آپ اونچا بولیں گے جسے جملے کی سمجھ آئے. فرمایا نہیں ہے تو بنا لو. انہوں نے کہا سرکار بادشاہ جو ہوئے آپ، مولا ہم نے لکڑی کا کام تو سیکھا ہی نہیں، مولا ہم تو لکڑی کا کام جانتے نہیں. ہاں کوئی کپڑے شپڑے کا کام ہو تو بتائیں، وہ خدمت ہم کر سکتے ہیں. مولا کپڑے کا کام ہو تو حکم کریں ہم ابھی کر لیں گے، لیکن لکڑی کا کام ہمیں نہیں آتا. مولا ہمیں ممبر نہیں بنانا آتا. دیکھنا میری طرف، جب بندوں نے کہا نا ہمیں ممبر نہیں بنانا آتا، پیغمبر اعظم نے فرمایا لکڑی کی ضرورت نہیں، اونٹوں سے پلان اتارو، انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ممبر بناؤ. اب میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن آپ اتنا ضرور سوچیں گے کہ جو بیچارے 2 مہینے پہلے اتنے اناڑی تھے کہ وہ ممبر نہیں بنا سکتے تھے، 2 مہینے کے بعد اتنے بڑے کاریگر بن گئے کہ صاحب ممبر خود بنا کر بیٹھے. اتنے کاریگر بن گئے کہ صاحب ممبر خود بنا لی. لیکن اس علی کی ولایت کی آدھی قیمت بھائی نے دی، آدھی بہن نے دی. آباد رہو، اللہ تمہارا ہے کہنا قبول فرمائے. ولایت علی کی آدھی قیمت بہن نے ادا کی، آدھی بھائی. جب تک جنگل تھا قیمت حسین ادا کرتا رہا. اور میری ماں بہنوں جب شہر آ گئے قیمت بہنوں نے دینی شروع کر دی. تو روئے یا نہ روئے میں سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، قتل حسین کی واحد وجہ ہے ولایت علی. مقتل کی کتابیں پڑھو، غریب رو رو کے مسلمانوں سے کہہ رہا تھا مجھے مارنا کیوں چاہتے ہو. مسلمان ہنس ہنس کے کہتے تھے بغض لعبید، تیرے باپ علی کے بغض کی وجہ سے ہم تیرے باپ علی کی دشمنی میں تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. حسین کا قتل چھپ جاتا اگر بہن قیمت نہ دیتی. مجلس کے آخر میں کافی سنگتیں آئیں گی، بے شک میرے بزرگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسا اجر رسالت دیا مسلمانوں نے کہ بہن جب ویر کی لاش پہ آئی ہے تو پہچان نہیں سکی تھی. رو رو کے کہہ رہی تھی او میرا حسین ویر میرا سفر دور کا ہے، میں چاہتی ہوں تیری زیارت کر لوں، مجھے بتا تو اترا کہاں ہے. آباد رہو، آباد رہو. میں نے جملہ کہا ہے حسین کا قتل چھپ جاتا اگر میری شہزادی قیمت نہ دیتی. سنگتوں کا پروگرام ہے آخر میں، جتنے ماتمی آئے ہو آج کی مجلس میں زکی سرور کوٹی کی 4 سطریں سناتا ہوں. اور یہ نوحہ ہے شہزادی زینب عالیہ کا. رونن آئے تو ہائے ضرور کرنا. اس نے علی کی بیٹی کا نوحہ لکھا ہے، وہ رو کے کہتا ہے زہرا کی شرمیلی بیٹی، ہائے ضرور کرنا، ہائے تیرے بس میں.
خدا سکی سرور کوٹی کے درجات بلند کرے، 4 سطریں لکھ کے اس نے قلم توڑ دیا ہے، رو کے کہتا ہے جتنے ماتمی ہو ماتم کر لینا، کہتا ہے زہرا کی شرمیلی بیٹی موت سے نہ گھبرانے والی، پہلی بار لٹا کے چادر گھر سے باہر آنے والی۔ جتنے ماتمیوں اگلی سطر رونے کی ہے تو کہتا ہے پہلی بار لٹا کے چادر گھر سے باہر آنے والی، پھر ماتم کر کے کہتا ہے نام نہ پوچھو سر پیٹو گے، کام کی عظمت سے پہچانو، کون ہے بیڑا پار لگا کے ساحل پہ مر جانے والا۔ آپ آدھ رہو، اللہ تمہارا ہے کہنا قبول فرما لے، شرما کے پرسنہ دینا تیرا جعفر مولا فرماتا ہے اللہ کو یہ آوازیں بڑی پسند آتی ہیں جو ہمارے غم میں بلند ہوتی، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، اگلے سال تو چھٹے مولا کی مجلس میں وہ روئے گا جو زندہ رہے گا۔ کون ہے بیڑا پار لگا کر ساحل پہ مر جانے والی؟ گھر جا کے سوچنا میں نے سطر کتنی بڑی پڑی، حسین کی شہادت چھپ جاتی اگر بی بی نہ ہوتی۔ میری سطر نہیں قبلہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب بزرگ عالم گزرے، کہاں سے لائے گی دنیا ایسے ہی؟ ان سے ایک بندے نے کہا شاہ جی ظلم تو نبیوں پہ بھی بڑے ہوئے ہیں، کسی کو آرے سے چیر دیا گیا، کسی کو درخت میں کاٹ دیا گیا، کسی کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، جملہ سننا اور ہائے کرنا۔ اس بندہ نے ہاتھ جوڑ کے رو کے کہا زیدی صاحب ظلم نبیوں پہ بھی بڑے ہوئے لیکن ایسے کسی نبی کا ذکر نہیں ہوتا جیسے حسین کا ہوتا ہے۔ شاہ جی آخر وجہ کیا ہے؟ قبلہ نے کیپ اتار کے زمین پہ رکھی، رو کے قبلہ اظہر حسن زیدی نے فرمایا ان نبیوں کا ذکر حسین کی طرح اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ان نبیوں میں سے کسی کی زینب جیسی بہن نہیں۔ ہائی کر لینا جس کے مذہب میں پرسہ جائز ہے، اور کسی کی زینب عالیہ جیسی بہن ہوتی پھر اس کا ذکر حسین کی طرح ہوتا۔ قسمت دیکھ اس علی کی بیٹی کی۔ میں دعا مانگ رہا ہوں میری مائیں بہنیں مجلس میں، مولا یہ غازی کے پہرے میں آئیں، غازی کے پہرے میں جائیں، اللہ ان کی چادریں سلامت رکھے، روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کرے کسی بہن کے سامنے اس کا ویر نہ مارا جائے، اور ویر بھی ایسا جو جنت کا سردار۔ خدا کی قسم اللہ نہ کرے کسی بہن کا ریڑی لگانے والا بھی ویر مر جائے نا، وہ بھی جب ویر کی لاش پہ آتی ہے تو بہن یہی کرتی ہے ہائیو میرا نواب ویر۔ اور بی بی زینب کا بھائی تو تھا بھی کائنات کا نواب، ٹکڑے ٹکڑے بھائی کی لاش پہ آئی۔ علامہ حافظ کفایت حسین فرماتے ہیں 9 ٹکڑوں میں غریب کی لاش پہ کھڑی پڑی تھی۔ یہ کہنا ہی آسان ہے، کوئی ٹکڑا کربلا کی ریت پہ کہیں پہ پڑا تھا، کوئی ٹکڑا کہیں پہ، پابند ہاتھوں سے بی بی زینب بھائی کی لاش پہ آئی۔ میں امتی ہوں، غیر سید ہوں، مجھے عرصہ گزر گیا مولا کی ڈیوٹیاں کرتے لیکن میں نے کبھی مثال بھی نہیں دی جیسے سید زادیوں کے ہاتھ بندے تھے، کوئی بتائے تو سید بتائے، لیکن اتنا سنو بہنوں کے ہاتھ بندے ہوئے تھے، بندے ہاتھوں سے شہزادی بھائی کی لاش پہ آئی۔ 9 ٹکڑوں میں غریب کی لاش تھی، 9 ٹکڑوں پہ بھائی کی بہن، بھائی کی لاش پہ بہن بیٹھ گئی، اور رو کے بی بی زینب نے ایک فکرہ کہا۔ بی بی نے فرمایا حسین ویر مجھے تیرا بچپن آج بھی یاد ہے، حسین ایک دفعہ اماں نے جنت سے تیرا لباس منگوایا تھا، حسین آج وہ جنت بھی موجود ہے، وہ درزی بھی موجود ہے، اور میں صرف اجازت لینے آئی ہوں، اگر تو اجازت دے تو اماں نے جس سے تیرا عید کا جوڑا منگوایا تھا میں اسی سے تیرا کفن منگوا لوں۔ میں نے پڑھ لیا، تو نے سن لیا، غریب کی کٹی گردن سے آواز آئی بہن رہنے دے، جن ظالموں نے انگوٹھی کے لالچ میں میری انگلی نہیں چھوڑی وہ جنت کا کفن کیسے چھوڑ دیں گے؟ ماتم کر، ماتم تیرے مذہب میں پرسہ جائز ہے، جنہوں نے انگوٹھی کے لالچ میں میری انگلی نہیں چھوڑی وہ جنت کا کفن کیسے چھوڑ دیں گے؟ زیادہ دیر زحمت نہیں، ایک سطر اور سن لو۔ جب کہا نا بہن رہنے دے، علی کی بیٹی فرماتی اچھا حسین جیسے تیری مرضی، تو کائنات کا بادشاہ جو ہوا میں تیری مرضی کو مسترد نہیں کرتی، لیکن بہن کا ایک وعدہ یاد رکھنا، میں تیری لاش چھوڑ کے جا رہی ہوں دھوپ میں، تو اتنا روئے گا جتنا میری شہزادی چاہے گی۔ بی بی نے کہا میں تیری لاش بغیر کفن کے دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، بہن ہو کے وعدہ کرتی ہوں کربلا سے لے کر شام تک
تیری بے کفنی کا اتنا پرچار کروں گی، اتنا پرچار کروں گی، اگر قیامت تک ہر مرنے والا تیری کربلا کا کفن نہ مانگے مجھے بہن نہ کہنا۔ جو زوار بیٹھو میری گواہی دینا، آج جو مومن بھی دنیا سے جاتا ہے اس کی ایک ہی حسرت ہوتی ہے، مجھے کربلا کا کفن مل جائے۔ یہ جو کربلا کے کفن ملتے ہیں نا، یہ وعدہ ہے کہ غریب بہن کا، بے کفن چھوڑ کے بہن چلی گئی، ماں بہن یہ آپ کے حصے کا فکر ہے، لیکن یہ فکرہ آخری اس کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں جس کی گود میں اولاد نرینہ نہیں۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ آمین سارے کہنا، میرے سمیت جس مومن کے پاس بیٹا نہیں اللہ اسے بیٹا عطا فرمائے۔ فکرہ اس کے لیے آخری پڑھنے لگاؤ۔ بہن ویر کی لاش بغیر کفن کے چھوڑ کے چلی گئی، بھائی بغیر کفن کے 3 دن پڑا رہا۔ حوصلے سے فکرہ سن لو، تو اتنا روئے گا شہزادی جتنا چاہے۔ میں دیکھ رہا ہوں مجلس میری مکمل ہے، ہر آنکھ نے وضو کر لیا ہے، صرف عبادت میں اضافے کے لیے آخری سطر۔ بہن چلی گئی، بھائی کی لاش پڑی رہ گئی، پیچھے سے بنی اسد کے لوگ آئے غریب کو دفنانے کے لیے۔ ابھی دفنایا نہیں تھا یا ادھر سے عیسائی آ گئے، عیسائیوں نے کہا خبردار تم مسلمان ہو، تم نے مارا ہے، ہم تمہیں دفنانے نہیں دیں گے۔ بنی اسد کے لوگوں نے کہا نہیں تم عیسائی ہو، یہ ہمارے نبی کا بیٹا ہے، ہم تمہیں دفنانے نہیں دیں گے، ماتم کرنا جس کے مذہب میں پھرسا جائے۔ عزاداروں دونوں طرف سے تلواریں نکلی، مقتل کہتی ہے قریب تھا دونوں قبیلوں کی جنگ ہو جاتی، یا اتنی دیر میں دونوں نے مڑ کر دیکھا کسی قیدی کی کڑیوں کی چھنچھناہٹ ہے، دونوں نے مڑ کر دیکھا تیرا چوتھا بیمار امام، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں توق، گردن جھکا کے روتا ہوا کہتا آ رہا تھا خبردار جنگ نہ کرنا، اور اس جنگ نے میرا بڑا نقصان کیا، جنگ نہ کرنا۔ سید سجاد مولا آئے جو اب تک نہیں رویا، یہ جملہ سنے، امام سجاد آئے، سید بیٹھو معاف کرنا، پتہ نہیں تیرے چوتھے امام کی مجبوری کیا تھی۔ راوی کہتے ہیں کافی دیر سجاد اپنے بابے کی لاش کو ترتیب دیتا رہا، پتہ نہیں بیمار امام کی مجبوری کیا تھی۔ کوئی ٹکڑا سجاد 2 میل سے لایا، کوئی 9 میل سے، کوئی کربلا کی ریز سے نکالا، ماتم کی تیاری کر میں آخری سطر پڑھوں۔ عزاداروں جب غریب زہرا کی لاش بن گئی نا، ماں بہن اس فکر پہ ہائے کرنا، جب لاش بن گئی غریب حسین کی، سب سے آخر میں سید سجاد مولا نے نا گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کے نا اپنے غریب باب حسین کے سینے پہ رکھ دیا۔ سید سجاد کا وہ گوشت کا ٹکڑا رکھنا تھا، یہ بنی اسد کا ایک بوڑھا آگے بڑھا، رو کے کہتا مولا سجاد تو امام ہے، تو بہتر جانتا ہے، لیکن مولا میں نے زندگی میں تیرے بابے کی زیارت کی تھی، مولا تو نے ہر جگہ کا گوشت ہر جگہ پہ ٹھیک رکھا ہے، لیکن مولا یہ جو تو نے بابے کے سینے پہ گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے نا، مولا تیرے بابے کے سینے پہ یہ گوشت نہیں تھا، مجھے اس پاک ممبر کی قسم اس کا یہ جملہ کہنا تھا۔ سجاد مٹی پہ گرا، رو کے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں، اور میرا بھائی علی اصغر ہے۔ جب شام غریبہ میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، میرا بھائی باپ کے سینے پہ پامال ہو گیا، امام کی آواز آئی شام غریبہ میں، ہر لاش کا رشتہ دار آیا، 2 لاشوں کا رشتہ دار کوئی نہیں تھا، ایک رباب کا علی اصغر، دوسرا زہرا کا حسین۔ علی کی بیٹی نے سر پہ ہاتھ رکھے، رو کے کہا اماں زہرا آج تیرا بھی کوئی بھائی ہوتا اور میرے ویر کی لاش پہ مارنا ہوتا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ